ہر ایک آواز اب اردو کو فریادی سمجھتی ہے، مگر یہ پگلی خود کو اب بھی شہزادی سمجھتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، کئی سو سال پرانی اردو نام کی اس شہزادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شہزادی جب آج بھی غزل کا لباس زیب تن کر لیتی ہے تو بڑی سے بڑی زبان کی دودھیا رنگت میلی معلوم ہونے لگتی ہے۔ یہ اردو زبان جب اپنے چہرے پر ہندی کا نمک ملتی ہے، بنگلہ کی بندی لگاتی ہے، میتھلی کی معصومیت اختیار کرتی ہے، کشمیر کی تازگی سے خود کو سجاتی سنوارتی ہے، تمل، تیلگو اور کنڑ کے پھولوں سے بنے گجرے اپنے بالوں میں ڈال کر قومی یکجہتی کے رتھ پر سوار ہوتی ہے، تو مکمل ہندوستان کی تصویر بنتی ہے، مکمل زبان کی تصویر بنتی ہے۔ یہ مکمل ہندوستان منور رانہ کا ہندوستان ہے، یہ مکمل زبان منور رانہ کی زبان ہے۔ لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے، میں اردو میں غزل کہتا ہوں، ہندی مسکراتی ہے۔ ہمارے عہد کی نہایت ممتاز آواز محترم منور رانہ آج کے اس آن لائن مشاعرے میں کلکتہ سے شریک ہو رہے ہیں۔ سماعت کیجئے، ملاحظہ فرمائیے۔ آداب۔ نہ جھکانے سے جھکا ہے، نہ یہ نیچا ہوگا، میرا سر ہے یہ جہاں رکھو گے اونچا ہوگا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ معزز حاضرین، دنیا جب خوبصورت آنکھیں دیکھتی ہے تو ان سے دو فرمائشیں کرتی ہے، یا وہ مسکرائیں اور یا روئیں۔ شاعر کے پاس یہی دو کام ہیں کہ وہ دوسرے کی مسکراتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اپنی آنکھوں سے اتنے آنسو بہاتا ہے کہ اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ میں کچھ شعر میں حاضر کر رہا ہوں۔ ایک مطلع یہ ہے کہ دنیا تیری رونق سے میں اب اوب رہا ہوں، دنیا تیری رونق سے میں اب اوب رہا ہوں۔ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بھگوان رام اتنا گورو، اتنا ویبھو، اتنا سوندر، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ 14 برس کا بنواس صرف اس لیے انہوں نے کاٹا کہ ان کو اپنے بزرگوں کی فرما برداری منظور تھی۔ انہوں نے جو فرما برداری ہمیں ہندوستان میں سکھائی وہ مثال ہے۔ 14 برس کے لیے جنگل میں گھومنا، بنواس کرنا، 4 دن کے لیے لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آخر لوٹے اور پھر بھگوان رام سرجو ندی میں انہوں نے اپنے پیر رکھے، دھاڑ ڈبویا اور اسی وہیں جل سمادھی لے لی۔ دنیا تیری رونق سے میں اب اوب رہا ہوں، دنیا تیری رونق سے میں اب اوب رہا ہوں، تو چاند مجھے کہتی تھی میں ڈوب رہا ہوں۔ خوب کہا بھائی بابا۔ دنیا تیری رونق سے میں اب اوب رہا ہوں، تو چاند مجھے کہتی تھی میں ڈوب رہا ہوں، اب کوئی شناسا بھی دکھائی نہیں دیتا، برسوں میں اسی شہر کا محبوب رہا ہوں۔ اب کوئی شناسا بھی دکھائی نہیں دیتا، برسوں میں اسی شہر کا محبوب رہا ہوں۔ دنیا تیری رونق سے میں اب اوب رہا ہوں، تو چاند مجھے کہتی تھی میں ڈوب رہا ہوں۔ عجب دنیا ہے، ناشاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں، جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں، اور تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں۔ کیا خوبصورت شعر پیش کیا۔ تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں۔ انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا کہ یہ بچے، کہ انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا کہ یہ بچے زمین سے چوم کر تتلی کے ٹوٹے پر اٹھاتے ہیں۔ انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا کہ یہ بچے زمین سے چوم کر تتلی کے ٹوٹے پر اٹھاتے ہیں۔ اور برے چہروں کی جانب دیکھنے کی حد بھی ہوتی ہے، سنبھلنا آئینہ خانوں کے ہم پتھر اٹھاتے ہیں۔ خوب کہا بھائی بابا۔ برے چہروں کی جانب دیکھنے کی حد بھی ہوتی ہے، سنبھلنا آئینہ خانوں کے ہم پتھر اٹھاتے ہیں، اور سنبھلنا آئینہ خانوں کے ہم پتھر اٹھاتے ہیں۔ اور عجب دنیا ہے، ناشاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں۔ مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا، مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا، اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا۔ مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا،
اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا. دہلیز پہ رکھتی ہیں کسی شخص نے آنکھیں, روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا, مٹی میں ملا دے جدا ہو نہیں سکتا. اب اس سے زیادہ میں سر تیرا کیا ہو. عمدہ شعر پڑھا اے ہے. موت, واہ 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 مجھے تو نے مصیبت سے نکالا. اے موت, مجھے تو نے مصیبت سے نکالا. صیاد سمجھتا تھا رہا ہو نہیں سکتا, مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا. سبحان کہ اللہ. بس تو میری آواز سے آواز ملا دے, پھر دیکھ کے اس ملک میں کیا ہو نہیں سکتا. مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا. اب اس سے زیادہ کیا ہو. واہ 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 واہ. بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا, بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا. آپ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا. بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا, آپ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا. اور ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے. تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ واہ. کل میں رات میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے ایک شعر, جب میں نے وہ سنا کہ امیتابھ بچن بھی کرونا کی لپیٹ میں آ گئے, تو میں نے مطلب میں نے کہا, وسعت کہتے ہیں لمبائی, جو ریگستان کی لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے, پھیلاؤ جو ہوتا ہے, تو وسعت صحرا بھی منہ اپنا چھپا کر نکلی. وسعت صحرا بھی منہ اپنا چھپا کر نکلی. ساری دنیا میرے کمرے کے برابر نکلی. سر کیا عمدہ شعر وسعت پڑھا ہے. صحرا واہ بھی واہ منہ واہ اپنا واہ. چھپا کر نکلی. ساری دنیا میرے کمرے کے برابر نکلی. اور اس میں شعر یہ ہے کہ ہم جسے اوڑھ کے ایک ساتھ رہا کرتے تھے, کس قدر چھوٹی محبت کی وہ چادر نکلی. ہم جسے اوڑھ کے ایک ساتھ رہا کرتے تھے, کس قدر چھوٹی محبت کی وہ چادر نکلی. کس قدر چھوٹی محبت کی وہ چادر نکلی. آداب. معزز خواتین و حضرات, اردو غزل کی 500 سالہ تاریخ میں اردو شاعری اور اردو غزل کی جتنی تعریفیں, جتنی پریبھاشائیں پیش کی گئی ہیں, انہیں پڑھ کر یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ غزل حکایت بیار گفتن نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ ہے. ولیم بلیک نے کہا تھا, قہقہوں کے درمیان رکھا ہوا آنسو ایک غزل کے شعر کی طرح ہوا کرتا ہے. ایران کے معروف شاعر حاطف جنابی نے کہا, محبوب کے ہجر و فراق میں دل سے نکلنے والی آہیں اور کراہیں غزل کا خراج ادا کرتی ہیں. بشیر قطبی نے کہا, ہواؤں پر وحدانیت رقم کرنے کا نام غزل کے فن سے انصاف کرنے کے مترادف ہے. بات اگر ہندوستان کی کہیں, بہت معتبر نام جناب ڈاکٹر راحت اندوری کا ہے. شاعری کے مختلف صحراؤں, مختلف دریاؤں کا سفر کرنے والے, مختلف دبستانوں کی خاک چھاننے والے اس شاعر کا ماننا ہے کہ شاعری عشق ہے, عشق ہے اور صرف عشق ہے. آج ہم دونوں کو فرصت ہے, چلو عشق کریں. عشق دونوں کی ضرورت ہے, چلو عشق کریں. اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے, یہ منافع کی تجارت ہے, چلو عشق کریں. جناب ڈاکٹر راحت اندوری شاعری کی کسی تحریک, کسی نظریے سے متاثر نہیں, کیونکہ ان کی شاعری خود ایک تحریک ہے, خود ایک نظریہ ہے. ملاحظہ فرمائیے, محترم ڈاکٹر راحت اندوری آپ کے روبرو. دوستو آداب. قحط الرجالی کے اس دور میں نیوز 18 نے یہ خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے. میں خود بھی, آپ یقین مانیے کہ راحت اندوری سے کئی مہینوں کے بعد ملاقات کر رہا ہوں. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا اپنے دوستوں سے ملنے کا, اپنے عزیزوں سے ملنے کا. جہاں جہاں سے مجھے شعر یاد آئیں گے, میں مکمل تیاری کر کے تو نہیں بیٹھا ہوں, لیکن شعر سب ادھر ادھر کے کہے ہوئے ہیں. آپ کو کہیں کہیں سے اندازہ بھی ہوگا کہ یہ شعر کچھ ماسک زدہ ہیں. سنیے کہ اس گلی میں کچھ ہوا ہے, اس گلی میں کچھ ہوا ہے,
اس خبر سے مر گئے. اس گلی میں کچھ ہوا ہے اس خبر سے مر گئے. اور پھر کچھ لوگ مر جانے کے ڈر سے مر گئے. کیا خوب ہے. اور پھر کچھ لوگ مر جانے کے ڈر سے مر گئے. حکم تھا کہ گھر کی دیواروں سے باتیں کیجیے. حکم تھا کہ گھر کی دیواروں سے باتیں کیجیے. سخت مشکل کام تھا. ہم درد سر سے مر گئے. واہ واہ واہ. سخت مشکل کام تھا. ہم درد سر سے مر گئے. نئے سفر کا جو اعلان بھی نہیں ہوتا. نئے سفر کا جو اعلان بھی نہیں ہوتا تو زندہ رہنے کا ارمان بھی نہیں ہوتا. واہ واہ. تو زندہ رہنے کا ارمان بھی نہیں ہوتا. تمام پھول وہی لوگ توڑ لیتے ہیں. تمام پھول وہی لوگ توڑ لیتے ہیں کہ جن کے کمروں میں گلدان بھی نہیں ہوتا. تمام پھول وہی لوگ توڑ لیتے ہیں کہ جن کے کمروں میں گلدان بھی نہیں ہوتا. خاموشی اوڑھ کے سوئی ہیں مسجدیں ساری. خاموشی اوڑھ کے سوئی ہیں مسجدیں ساری. خاموشی اوڑھ کے سوئی ہیں مسجدیں ساری. کسی کی موت کا اعلان بھی نہیں ہوتا. خاموشی اوڑھ کے سوئی ہیں مسجدیں ساری. کسی کی موت کا اعلان بھی نہیں ہوتا. وبا نے کاش ہمیں بھی بلا لیا ہوتا تو ہم پہ موت کا احسان بھی نہیں ہوتا. عرض کرتا ہوں کہا ہے کہ پکارا جب بھی اسے دار پر ملا ہے مجھے. پکارا جب بھی اسے دار پر ملا ہے مجھے. یہ سر نہیں ہے میاں درد سر ملا ہے. زندہ باد زندہ یہ باد. سر نہیں ہے میاں درد سر ملا ہے مجھے. میں تھکنے لگتا ہوں سورج کے ساتھ چل چل کر. میں تھکنے لگتا ہوں سورج کے ساتھ چل چل کر. عجیب سست قدم ہم سفر ملا ہے مجھے. میں تھکنے لگتا ہوں سورج کے ساتھ چل چل کر. عجیب سست قدم ہم سفر ملا ہے مجھے. ایک آگ ہے کہ جو گھیرے ہے ہر طرف سے مجھے. ایک آگ ہے کہ جو گھیرے ہے ہر طرف سے مجھے. اور اس پہ جبر کے کاغذ کا گھر ملا ہے. واہ واہ واہ. ایک غزل کے کچھ دو چار شعر اور سنانا چاہتا ہوں. آپ اندازہ بھی لگا رہے ہوں گے کہ میں جس طرح آپ کو سنا رہا ہوں گلا بیٹھا ہوا خدمت ازاں کی وہ بھی کعبے میں بھلے سے میں دبا لایا تھا ناخو سے برہمن کو. یہ شعر ملی رضا صاحب پڑھا کرتے تھے. دو چار شعر اور سن لیجیے. چھوٹی مختصر سی بہر ہے. ارشاد علی. عرض کیا ہے کہ اب کے بارش میں ایک نظر چل کر. اب کے بارش میں ایک نظر چل کر دیکھ آئیں گے اپنا گھر چل کر. اب کے بارش میں ایک نظر چل کر دیکھ آئیں گے اپنا گھر. دیکھ آئیں گے اپنا گھر چل کر. احترام اس کا ہم پہ لازم ہے. احترام اس کا ہم پہ لازم ہے. احترام اس کا ہم پہ لازم ہے. موت آئی ہے عمر بھر چل کر. زندہ باد. موت آئی ہے عمر بھر چل کر. پا شکستہ ہیں پھر بھی آئے ہیں. یہ بالکل ممکن نہیں تھا. دوستو میں جس طرح آپ کو شعر سنا رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو بھی رہا ہوگا کہ میرے لیے بالکل ناممکن تھا کہ میں کسی محفل میں آتا اور کچھ شاعری کی محفل میں شرکت کرتا. لیکن نیوز 18 سے میرا گہرا اور دیرینہ رشتہ ہے. ان کے اس میں جو تمام ذمہ داران ہیں میرے عزیز ہیں میرے ساتھی ہیں تو ان کا حکم میں نہیں ڈال سکا. تو میرا یہ شعر انہی کی سب کی تمام میں نظر کر رہا ہوں جو میرے ساتھی مجھے اس وقت سن رہے ہیں. احترام ان کا ہم پہ لازم ہے. موت آئی ہے عمر بھر چل کر. پا شکستہ ہیں پا شکستہ ہیں پا شکستہ ہیں پھر بھی آئے ہیں تیری محفل میں پاؤں پر چل کر.
پاشکستہ ہیں پھر بھی آئے ہیں تیری محفل میں، پاشکستہ ہیں پھر بھی آئے ہیں تیری محفل میں، پاؤں پر چل کر کس طرح اب یہ گھر چلایا جائے، کس طرح اب یہ گھر چلایا جائے، چلیے کچھ سوچتے ہیں گھر چل کر، واہ واہ کس طرح اب یہ گھر چلایا جائے، چلیے کچھ سوچتے ہیں گھر چل کر۔ ایک شعر آخر میں خاص طور پر سنانا چاہوں گا کہ فاتحہ پڑھیے ہو چکی ہے غزل، کس طرح اب یہ گھر چلایا جائے، چلیے کچھ سوچتے ہیں گھر چل کر، فاتحہ پڑھیے ہو چکی ہے غزل، مرزا غالب کی خبر پر چل کر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔